السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان اور انڈیا کی تقسیم کے بعد جو اثاثے تھے وہ کیسے تقسیم ہوئے۔ تقسیمی ہندوستان کے منصوبے کے تحت متحدہ ہندوستان کے اثاثوں کی تقسیم پاکستان اور بھارت کے درمیان طے پائی تھی۔ باہمی بات چیت کے ذریعے نقد اثاثوں میں پاکستان کا حصہ 750 ملین روپے قرار پایا۔ قیام پاکستان کے بعد بھارت شروع میں رقم کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام لیتا رہا، لیکن کچھ عرصے بعد 200 ملین روپے پاکستان کو ادا کر دیے گئے۔ یہ پاکستان کے قیام کے ابتدائی دن تھے اور پاکستان کو رقم کی سخت ضرورت تھی۔ ان حالات میں مہاتما گاندھی نے بھارت حکومت پر دباؤ ڈالا کہ وہ پاکستان کا جائز حق ادا کرے۔ اگرچہ پنڈت نہرو اور سردار پٹیل نے گاندھی کو ٹالنے کی کوشش کی، تاہم وہ اپنی بات پر اڑے رہے اور اس وقت کے مرون بروت تمغوت ہڑتال ختم کرنے پر تیار نہ ہوئے جب تک بھارت کی حکومت نے پاکستان کو اپنا حصہ ادا نہیں کیا۔ تاہم بھارت نے 50 ملین روپے پاکستان کے حصے سے یہ کہہ کر روک دیے کہ پاکستان کے ذمے کچھ بقایا جات رہتے ہیں، اس کی رقم سے مہیا کیا جائے گا۔ 3 جون 1947 کی تقسیم ہند کے منصوبے کے مطابق متحدہ ہندوستان کی افواج اور فوجی ساز و سامان کی تقسیم کا طریقہ کار یہ وضع کیا جاتا ہے۔ یہ پروسیس سر انجام دینے کے لیے فیلڈ مارشل انجلک کو ذمہ داری سونپی گئی۔ اس کام کے 2 پہلو تھے: افواج کی افرادی قوت کی تقسیم، فوجی ساز و سامان کی تقسیم۔ برطانوی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہر 2 ممالک کو الگ الگ کمانڈر چیف ہوں گے، جبکہ سر انجلک بحث سپریم کمانڈر کے کام کریں گے تاکہ فوجی اثاثات کی تقسیم منصفانہ طریقے سے سر انجام پا سکے۔ سر انجلک نے بہت محنت اور باریک بینی سے کام کرتے ہوئے افواج کی تقسیم کا پہلا مرحلہ 15 اگست 1947 تک مکمل کر لیا، یعنی فوجی جوانوں اور افسران کی تقسیم کا مرحلہ مکمل کر لیا۔ تاہم ان افراد کو پاکستان پہنچنے میں کچھ وقت لگا۔ کام کی تیز رفتاری کو دیکھتے ہوئے کانگریسی رہنما سخت پریشان ہوئے، کیونکہ ان کا تو منصوبہ تھا کہ افواج کی تقسیم کم از کم 2 سال کا عرصہ لے گی اور اس طرح پاکستان 2 سال کے لیے بغیر افواج کے رہے گا۔ انجلک کے کام کو دیکھتے ہوئے کانگریسی رہنما کو اپنا منصوبہ ناکام ہوتا ہوا دکھائی دیا، لہٰذا انہوں نے شور مچانا شروع کیا کہ انجلک جانبداری اور ہندوستان مخالف رویہ اپنا رہا ہے، لہٰذا اس کو پوری طور پر ہٹایا جائے۔ انجلک کو بھی کانگریسی رہنما اور حتیٰ کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے پاکستانی مخالفانہ رویہ کا علم تھا، لہٰذا انہوں نے ایک خفیہ خط کے ذریعے برطانوی حکومت کو کانگریسی رہنما اور ماؤنٹ بیٹن کے رویے کا شکایت اور قائد-اعظم کو بھی خبردار کر دیا گیا۔ اگرچہ مشترکہ دفاعی کونسل کی تحلیل کی گئی تو پاکستان ہمیشہ کے لیے اپنے جائز فوجی ساز و سامان سے محروم ہو جائے گا۔ دوسری طرف ماؤنٹ بیٹن، جو پاکستان سے ذاتی وجوہ کی بنا پر جوش میں تھے، برطانوی حکومت نے اسے انجلک کو ہیڈ کوارٹر کے بدوش اور اس کی انگلستان بلانے کے احکامات جاری کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح پاکستان نے جائز فوجی ساز و سامان سے محروم کر دیا گیا۔ جو بچا کچا فوجی ساز و سامان پاکستان کو مہیا کیا گیا وہ سنگ آلودہ، ٹوٹا پھوٹا اور ناقابل استعمال تھا۔ اب نہرو پانی کا تقسیم کیسے ہوا؟ نہری پانی کا مسئلہ پیر ریکارڈ ایوارڈ کی وجہ سے پیدا ہوا۔ اس ایوارڈ کے تحت پنجاب کے علاقے کی منصفانہ تقسیم کی گئی اور دریائے راوی پر مادھوی پوری اور دریائے ستلج پر پیروز پوری کے ہیڈ ورکس بھارت کے حوالے کر دیے گئے۔ حالانکہ ان ہیڈ ورکس سے نکلنے والی نہروں کے پاکستانی علاقے میں واقع ہے اور ایک بڑے علاقے کا سیراب کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ 1 اپریل 1948 کو بغیر پیشگی اطلاع دیے بھارت نے پاکستان کے طرف آنے والی پانی بند کر دیا اور مطالبہ کیا کہ پاکستان اس پانی کی قیمت ادا کرے۔ پنجاب کے زرخیز زمینوں کے لیے یہ پانی اب حیات کا درجہ رکھتا ہے، لہٰذا پاکستان کا ایک وفد ہنگامی بنیاد پر دلی پہنچا اور عارضی طور پر بھارت کے ساتھ ان شرائط کے مطابق پانی کا ترسیل کے لیے معاہدہ کر لیا گیا۔ چونکہ بھارت پنجاب کے سرسبز زمین کو بنجر صحرا میں تبدیل کر کے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانا چاہتا تھا، لہٰذا اس مسئلے کے مستقل بنیاد پر حل کے لیے پاکستان نے اقوام متحدہ میں درخواست دائر کر دیا۔ عالمی بینک برائے ترقی و تعمیر کے صدر نے اپنے خدمات مسئلے کے حل کے لیے پیش کر دیے، جس کو دونوں ممالک نے 1952 میں قبول کر لیا۔ مذاکرات کی رفتاری کافی سست رہی اور بالآخر 19 ستمبر 1960 کو 2 معاہدوں پر بھارت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو اور پاکستان کے صدر فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے دستخط کر دیے۔ یہ 2 معاہدے سینتاس اور سینتاس ترقیاتی پیٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔
ان منصوبوں کے مطابق 3 مغربی دریا یعنی سندھ، جہلم، چناب پاکستان کے استعمال کے لیے مخصوص کر دیے گئے، جبکہ 3 مشرقی دریا راوی، بیاس اور ستلج بھارت کے لیے مخصوص کر دیے گئے۔